بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ ایسے ہی ہمیشہ خوش رہیں اور اس بابرکت مہینے کی رحمتوں سے خوب فیضیاب ہوں۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ سب کی جو دلی مرادیں ہیں وہ پوری ہوں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اپنی سٹوری کی طرف جانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لے کہ کوئی اندیکھی مخلوق آپ کے آس پاس تو موجود نہیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے شوق اور انٹرسٹ کے ساتھ اپنی بات کو سننے کے لیے آپ کے آس پاس آ جاتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ آج کی ہماری سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہے۔ بعض اوقات لائف میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کے ساتھ ہم بات بھی کرتے ہیں اور جن کے ساتھ ہم کھا پی بھی لیتے ہیں، رہتے بھی ہیں، لیکن ہمیں شائبہ تک نہیں گزرتا کہ وہ جن کے انسان میں کوئی اور ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کے ساتھ انسانوں کے روپ میں جنات آ کر ملتے ہیں، اور ہماری آج کی سٹوری اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے شیئر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تبلیغی جماعت کو جب جوائن کیا، یہ ان کا پہلا سفر تھا، اور وہ لوگ ایک دیہاتی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ دیہاتی علاقے کی طرف جاتے ہوئے ان کو کافی رات ہو چکی تھی، اور جس وقت وہ اس دیہات کی طرف ذرا ڈسٹنس پہ تھے، جا ہی رہے تھے، تو وہ علاقہ اس سے پہلے، ایک دیہات سے پہلے کا علاقہ کافی سنسان تھا۔ درختوں کے سوا وہاں پہ کسی انسانی وجود کا نشان نہیں تھا، ویرانہ تھا، اور اس وقت رات کا وہ پہر تھا کہ جب انسان ویسے بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور دوسری مخلوقات کا راج ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنی گاڑی میں اس علاقے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اچانک ان کی گاڑی بند ہو گئی۔ بہت ٹرائی کی لیکن سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ڈرائیور کے ساتھ یہ نیچے اترتے ہیں کہ دیکھے، چیک کرے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو ٹائر پنچر ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہ تھی کہ ایک تو ویرانہ، اتنی رات کہ آس پاس اگر کوئی دکان تھی بھی تو وہ بند ہو جاتی، لیکن وہاں پہ دکان تو کیا، کسی انسانی وجود کا نشان بھی نہیں تھا۔ یہ صرف مصیبت کے مارے کھڑے تھے۔ اسی طرح سے ابھی وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کہ وہاں سے ایک بائک پہ سوار آدمی کا گزر ہوتا ہے۔ وہ پہلے تو ان کے پاس سے تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی بائک کو روکتا ہے اور بیک کرتا ہے، اور ان کے پاس آ کر وہ اپنی بائک روکتا ہے اور پوچھتا ہے، محترم خیریت تو ہے؟ آپ لوگ اس وقت یہاں اس ویرانے میں کھڑے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ جی بھائی، ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اسی لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں مدد مل جائے، کیونکہ آس پاس ہمیں کوئی دکان نظر نہیں آ رہی۔ تو اس نے بتایا کہ یہاں آس پاس کوئی دکان نہیں ہے، کیونکہ گاؤں یہاں سے کافی دور ہے، اس لیے آپ میں سے ایک ٹائر کو اٹھائے، وہ میرے پیچھے بیٹھے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، پنکچر لگوا کر میں اس کو واپس لے کر آتا ہوں۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو ڈیسائیڈ یہی ہوا کہ میں ہی اس کے ساتھ جاؤں گا ٹائر کو لے کر۔ تو ہم روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہ مجھے کھیتوں کے درمیان میں سے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ عموماً جب بائک کھیتوں میں سے جا رہی ہوتی ہے تو بہت جھٹکے لگتے ہیں، لیکن نہ تو مجھے جھٹکا لگ رہا تھا، اور اس طرح سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بائک جیسے چل نہیں رہی ہو، اڑ رہی ہو۔ لیکن خیر ہم وہاں پہ پہنچے، اور اس نے اس آدمی کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ مسافر ہیں، پنکچر لگا دو ان کا۔ تو اس نے پنکچر لگا کے دیا، اور ہم اپنے
منزل کی طرف واپس آنے لگے۔ راستے میں اس نے میرے سے سوال کیا کہ محترم، کیا آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف انسانوں کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی فی الحال تو ہم انسانوں کی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی جنات کی تبلیغ پہ غور نہیں کیا؟ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے ایسے ہم جنات ہوتے ہیں جن کو تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے، معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا ہم نے۔ اسی اثنا میں ہماری منزل بالکل قریب آ پہنچی۔ انہوں نے میری گاڑی سے کچھ فاصلے پر مجھے اتارا اور مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو جنات کی تبلیغ پر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں اور ہمارے لیے سوچا کریں۔ اس کے بعد اس نے میرے ساتھ سلام لیا اور وہ میری نظروں کے سامنے بالکل غائب ہو گیا، جیسے یہاں پہ کوئی وجود ہی نہ ہو، اور ساتھ ہی اس کی بائک۔ چلتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ اس سے پہلے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں کبھی آج تک اس واقعے کو بھولا نہیں، اور میں نے اپنے جو میری جماعت کے ممبر تھے ان کے ساتھ بھی کافی عرصے بعد اس واقعے کو شیئر کیا۔ سیکنڈ سٹوری ایک دائی ماں کی سٹوری ہے، اور یہ کافی پرانی ہے۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ سہولیات نہیں ہوتی تھی، آبادی بہت کم ہوتی تھی، تو تب ایک گاؤں میں ایک ہی دائی ہوتی تھی جو کہ سم ٹائم دوسرے گاؤں کے کیسز کو بھی ہینڈل کرتی تھی۔ تو یہ جو کہانی ان کی ہے وہ ان کی نسل در نسل آگے پہنچی ہے، تو وہیں سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ تو وہ بتاتی ہے کہ میں کافی میرا ایکسپیرئنس ہو چکا تھا، اور میں اب بہوؤں والی ہو چکی تھی، میرے بچے بڑے ہو چکے تھے، شادی شدہ تھے۔ تو ایسے ایک سردیوں کی رات تھی، ہم لوگ اپنے اپنے لحافوں میں لیٹے ہوئے تھے، اور صبح سے بارش وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ اچانک رات کے 1:30-2 کا ٹائم ہوتا ہے اور کافی زور سے دستک ہوتی ہے۔ تو میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ باہر جاتا ہے۔ باہر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ 2 کافی لمبے آدمی کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ میرا نام لے کر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے، آپ ان کو بلا دیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے گھر کی عورت مشکل میں ہے اور ہم یہاں پہ نئے ہیں، ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، تو براہ کرم وہ ہمارے ساتھ چلیں، ہم ان کو معقول معاوضہ دیں گے، لے کے بھی آئیں گے اور چھوڑ کر بھی ایسے ہی واپس جائیں گے۔ تو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سب بتایا۔ تو میں جب ان سے مل کے آئی تو میں نے ان کا جائزہ لیا۔ ایک طرف میرا دل بھی گھبرا رہا تھا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، اور دوسری طرف ان کی مشکل بھی میرے سامنے تھی، اور میرا پیشہ بھی ایسا ہی تھا کہ مجھے کبھی بھی جانا پڑتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انتظار کریں، میں اندر سے چادر لے کے آتی ہوں۔ میں نے چادر لی اور لالٹین لی، ان کے پاس اپنی اپنی لالٹین تھی، تو ہم چل پڑے۔ ایک میرے آگے آگے تھا، میری رہنمائی کر رہا تھا، اور ایک میرے پیچھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے ساتھ جاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم کافی چلتے رہے، اس کے بعد ہم ایک ویرانے میں پہنچے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک بہت تنگ سی سرنگ جا رہی ہے، جس میں میرے آگے والا اندر چلا جاتا ہے بڑی آسانی سے، اور مجھے وہ اندر سے آواز دے کے کہتے ہیں اندر آ جائیں، اور میں حیران کہ اس سوراخ میں سے میں کیسے اندر جاؤں گی، لیکن چاروں ناچار کرتی کیا نہ کرتی میں پھنس چکی تھی۔ میں اس سوراخ کے جیسے ہی اندر گئی، میں بڑی آسانی سے اندر چلی گئی، لیکن اندر جاتے ہی جیسے میں نے سر اٹھایا تو میں بالکل آرام سے کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ٹنل جتنی کھلی سرنگ تھی۔ ہم اس میں چلنا شروع ہو گئے، اور اس میں چلتے چلتے ہم ایک صحن میں پہنچ گئے۔ صحن میں بچے، مرد، عورتیں سب بیٹھی تھی، جیسے ایک میلہ کوئی
وہاں پہ لگا ہو۔ ان میں سے گزرتے ہوئے میں ایک کمرے تک پہنچی اس کی رہنمائی میں اس آدمی کی، تو وہاں پہ ایک عورت درد سے تڑپ رہی تھی۔ تو میں نے فوراً وہاں پہ موجود لیڈیز کو کہا کہ سامان لے آؤ، گرم پانی، کپڑا، اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں نے اپنا کام شروع کیا۔ پہلے بچے کی ولادت ہوئی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، اسی طرح سے 10 بچوں کی ولادت ہوئی۔ تو میں حیران اور مجھے شک ہوا کہ نہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اسی وقت میرے دل میں بہت خوف بھر گیا، لیکن میں نے اپنے اس خوف کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی، اور جب میں نے 11واں بچہ نکالا، اس کے بعد اس کی ڈیلیوری بند ہو گئی، اور وہ زور زور سے چلانے لگے کہ اس نے کچھ ضرور پڑھا ہے، ورنہ ابھی تو میرے بچوں کی اور پیدائش ہونی تھی۔ اور میں ڈر گئی اس وقت۔ جب وہ آدمی اندر آیا تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ مجھے صحیح سلامت میرے گھر پہنچائیں گے، تو اب آپ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ آپ نے جو کہا تھا، میں نے آپ کی مدد کی، اب مجھے صرف میرے گھر پہنچا دیں۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل، آپ یہ جان تو چکی ہے کہ ہم انسانوں میں سے نہیں ہیں، ہم جنات ہیں، اور ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ آپ کو میں بالکل صحیح سلامت آپ کے گھر تک لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنی رہنمائی میں لے کر چلنے لگتا ہے، تو پیچھے سے ایک عورت آتی ہے، وہ میری جھولی میں کچھ دوپٹے کے جھولی بنا کر اس میں کچھ ڈالتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس کو گھر جا کر دیکھنا، اس سے پہلے مت دیکھنا۔ تو میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں چل پڑتی ہوں اس کے ساتھ۔ راستے میں جب مجھے زیادہ وزن محسوس ہوتا ہے تو میں جھولی کھول کے دیکھتی ہوں، تو اس میں سارے کوئلے بھرے ہوتے ہیں۔ میں جاتے جاتے وہ کوئلے پھینکتی جاتی ہوں تاکہ وزن ختم ہو جائے۔ جب میں گھر پہنچتی ہوں، میں اپنے دوپٹے کو ویسے ہی ایک سائڈ پہ رکھتی ہوں اور میں سو جاتی ہوں۔ صبح میں اٹھتی ہوں، میں ابھی اس واقعے کا کسی کو نہیں بتاتی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہوتا ہے، میں چائے بناتی ہوں، اور جب میں چائے بنا رہی ہوتی ہوں تو میری بہو آ جاتی ہے۔ اچانک اس کی میری نظر دوپٹے پر نظر پڑتی ہے، تو وہ کہتی ہے امی، یہ آپ کے دوپٹے میں کیا چمک رہا ہے؟ اور جب میں وہ اٹھاتی ہے تو وہ ایک سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی وہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ میرے دوپٹے میں کچھ اور بھی چمک رہا ہے، تو میں بھی دوپٹے کو جب جھاڑتی ہوں، اس میں سے 2-3 سونے کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ تو میرا بیٹا بھی اس وقت آ جاتا ہے۔ اب وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ سونا کہاں سے آیا؟ تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ رات انہوں نے جو مجھے کوئلہ دیا تھا وہ دراصل سونا کوئلہ نہیں، وہ گھر آ کے سونے میں بدل چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ ہم دونوں ان راستوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ میں کوئلے پھینک کے آئی تھی، لیکن وہاں نہ کوئلہ تھا نہ ہی سونا۔ ہم مایوس گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں کبھی اس واقعے کو بھول نہیں پائی، نہ وہ اس رات کو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگی؟ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔